السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازلیۃ لا کما یزعم الکرامیہ من ان له صفات لکنها حادثہ لاستحالۃ قیام الحوادث بذاتہ قائمة بذاته اے ضرورت انه لا معنى لصفة الشيء الا ما يقوم به لا كما يزعم المعتزلة من انه متكلم بكلام هو قائم بغيره لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا اثبات كونه صفة له غير قائم بذاته او غير قائم بذاته الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات ہیں، تو وہ صفات ازلیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ صاحب کتاب ازلیت لا کر صاحب کتاب نے تردید کی ہے کرامیہ کی۔ کرامیہ ایک فرقہ ہے جو فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات تو ہیں لیکن وہ صفات حادث ہیں، کیونکہ کرامیہ کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ حوادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ جائز ہے۔ یہ باطل ہے ان کا یہ قول کہ حوادث کا قیام اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جائز ہے، یہی ان کا کہنا باطل ہے۔ یہ کرامیہ فرقہ، اس کا ظہور سلطان محمود بن سبکتگین کے دور میں ہوا تھا۔ یہ لوگ کرامیہ فرقہ کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ ابو عبداللہ محمد بن کرام کے پیروکار ہوتے ہیں۔ شارح علیہ رحمت و رضوان یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات ہیں اور وہ حادث ہیں، تو ان کے حادث ہوتے ہیں، وہ حادث ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ قیام حوادث کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے بچوں، یہ کہتے ہیں کہ سم ہے، بصر ہے، ان تمام یا دیگر تمام تر صفات ہیں، ان تمام کا تحقق ان کے متعلقات کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی سم کا تحقق تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ مسموع نہ ہو، اور بصر کا تحقق بغیر مبصر کے، اور کلام کا تحقق بغیر مخاطب کے نہیں ہوتا۔ اور مسموع، مبصر اور مخاطب یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہیں، لہذا ان سے تعلق رکھنے والی صفات بھی کیا ہوں گی؟ حادث ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صفات میں تغیر و تجدد ہوتا رہتا ہے۔ مثلا زید ہے، دیکھیے زید پیدا ہوا، عمرو پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت کا ازل میں پہلے، یہ تو ازل کے قائل ہی نہیں ہے کہ صفت ازلی ہے، اللہ رب العزت کا جب تک زید پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا علم اس سے متعلق تھا کہ زید پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت کا علم اس سے متعلق ہے کہ وہ پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ تغیر صفات میں ہوا، تجدد ہوا نا صفات میں، اور جس میں تغیر و تجدد ہو، جو متغیر ہو، وہ حادث ہوتا ہے، اس لیے صفات کو یہ حادث مانتے۔ ان کی دونوں دلیلوں کا جواب یہ ہو جائے گا بچوں کہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ مسموع، مبصر وغیرہ کے تعلق کے بغیر سم اور بصر وغیرہ کا تحقق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو حدوث لازم آ رہا ہے نا، وہ صفت سم کے تعلق کا لازم آ رہا ہے، کہ صفت سم کا تعلق مسموع سے ہوتا ہے، تو تعلق حادث ہوگا نا،
ना कि सिफत सम, क्योंकि सिफत सम तो ज़ात बारी ताला के साथ कायम है, वो हादिस नहीं होगी। ऐसे ही जो इन्होंने ये मिसाल दी थी ना जैद वाली, मिसाल के तौर पर जो हमने जैद को पेश किया, तो वहां पर भी इल्म इलाही के ताल्लुकात हादिस होंगे। ताल्लुकात में तगय्युर लाजिम आता है कि पहले इल्म इससे मुताल्लिक था कि जैद पैदा होगा, और बाद में इल्म इससे मुताल्लिक हो गया कि जैद पैदा हो गया, तो ताल्लुक हादिस हुआ, ना कि खुद इल्म हादिस। इसलिए इनका कहना ये बातिल है। बात समझ आई बच्चों? यहां पर हम एक बात और जिक्र कर दे, वो खास बात जिसको हम यहां पर जिक्र करना चाहते हैं वो ये है कि जो सिफात होती है ना, वो 4 तरह की होती हैं। एक सिफत, एक किस्म तो ये होती है सिफात की जो सिफात हकीकिया महजा कहलाती हैं, जैसे कि हयात है, वो सिफत हकीकिया है, महजा है, खालिसा है। और दूसरी किस्म सिफात की वो होती है कि जो हकीकिया ज़ातुल इजाफत होती है, यानी सिफत हकीकिया तो होती है लेकिन इजाफत वाली, जैसे इल्म है, कुदरत है, इरादा है, सम है, बसर है, कलाम है, वगैरह वगैरह, कि ये सब सिफात हकीकिया हैं अल्लाह की, लेकिन इनका ताल्लुक मस्मू से, मुबसर से, मुखातब से होता है, मालूम से होता है। और ऐसे ही मातुरिदिया के नज़दीक भी तकवीन जो है वो भी सिफत हकीकिया ज़ातुल इजाफत है। अशायरा उसके कायल नहीं है। और तीसरी किस्म होती है सिफत की वो सिफात जो कि सिफात इजाफिया महजा होती हैं, जो इजाफत खालिसा वाली होती हैं, जैसे कबलियत है, बादियत है, मईयत है, वगैरह वगैरह। और चौथी किस्म होती है सिफात की सिफात सलबिया, मसलन अल्लाह का जिस्म ना होना, जौहर ना होना, अर्ज ना होना, खत ना होना, मुतबइज़ ना होना, मुतजज़्ज़ी ना होना, मुतनाही ना होना, ये सब के सब सिफात हैं अल्लाह की, और ये सब सिफात सलबिया हैं। इनमें से जो हमने पहली किस्म और चौथी किस्म बयान की है, पहली किस्म क्या थी बच्चों? हकीकिया महजा, जैसे कि हयात। और चौथी किस्म में हमने क्या बताई थी? सिफात सलबिया, जिस्म ना होना, जौहर ना होना वगैरह। तो पहली और चौथी किस्म में किसी किस्म का तगय्युर और तजद्दुद नहीं होता है, यह मुतय्यन है। और दूसरी किस्म जो हमने बताई थी कि हकीकिया ज़ातुल इजाफा, ऐसी सिफात हकीकिया हैं लेकिन इजाफत वाली हैं, कि उनका ताल्लुक दूसरी शय से होता है। तो उस दूसरी किस्म की सिफात फी नफ्सी ही उनमें तजद्दुद भी होता है और तगय्युर भी होता है। नहीं, फी नफ्सी ही तगय्युर और तजद्दुद उनमें नहीं होता है। हाँ, उनके ताल्लुकात में तगय्युर और तजद्दुद होता है, तो वो ताल्लुकात उनके मुतगय्यर होंगे, फी नफ्सी ही सिफात मुतजद्दिद और मुतगय्यर नहीं होंगी। तो अब उस दूसरी वाली किस्म में ताल्लुकात तो हादिस होंगे लेकिन सिफात हादिस नहीं होंगी। और तीसरी किस्म जो हमने बताई थी इजाफियत महजा, जो खालिस, जिनके जो इजाफी हैं, तो तीसरी किस्म की सिफात में तगय्युर होता है क्योंकि वो इजाफी और एतबारी हैं, और जो शय इजाफी और एतबारी हो वो ज़ात बारी ताला के साथ हकीकत में कायम नहीं होती है। तो ये बात जहन में रहे। लिहाजा कर्रामिया ने जो मुतलकन कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात हादिस है, क्योंकि हवादिस का क़याम उसकी ज़ात पर जायज़ है, और हमने दलीलें दी उनकी तरफ से और जवाब भी जिक्र कर दिए। उनका ये कहना बातिल है, हमने दलीलों से साबित कर दिया कि उनका कहना बातिल है। इनकी कर्रामिया की तरदीद के लिए मुसन्निफ ने कहा अज़लियत, अल्लाह की सिफात अज़ली है, ला कमा यज़अमुल कर्रामिया, वैसा नहीं है जैसे कि कर्रामिया गुमान करते हैं मिन अन्ना लहू सिफात, कि अल्लाह की सिफात हैं लाकिन्नहा हादिसा, लेकिन वो सिफात हादिस हैं। कर्रामिया का
جو زعم ہے ویسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل لاستحالت قیام الحوادث بذاتہ، کیونکہ اگر صفات حادث ہوں گی تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. قائمۃ بذاتہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ صفات قائم ہیں. یہاں پر قائمۃ بذاتہ مصنف جو لے کر آئے ہیں نا، یہ معتزلہ کی تردید کے لیے. معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات تو وہ مانتے، بظاہر وہ صفات کے قائل تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ صفات غیر اللہ کی ذات کے علاوہ کے ساتھ قائم ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا یہ مردود ہے اور باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرف اور لغت کے اندر آپ کسی بھی شے کی صفت کے بارے میں اگر پوچھیں یا جانیں سمجھیں تو کسی بھی شے کی صفت کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے عرف اور لغت میں کہ جو اس شے کے ساتھ قائم ہو وہی اس کی صفت ہے، جو معنی اس کے ساتھ قائم ہو وہی اس کی صفت ہے. ایسا عرف و لغت میں نہیں بولا جاتا ہے کہ کوئی معنی غیر کے ساتھ قائم ہو، صفت کسی کی ہو اور قائم کسی کے ساتھ ہو، اس کو نہ عرف میں صفت بولا جاتا ہے نہ لغت میں صفت بولا جاتا ہے. اس لیے معتزلہ کا قول یہ عرف کے بھی خلاف ہے اور لغت کے بھی خلاف ہے. عرف میں اسود اسی کو بولا جائے گا جس کے ساتھ صفات قائم ہو، اس کو اسود نہیں بولا جائے گا کہ جس کے ساتھ صفات قائم نہیں ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ضرورت انہ لا معنی لصفت الشیء الا ما یقوم به، اس بات کے بدیہی ہونے کے کہ شے کی صفت کا مطلب نہیں ہے مگر وہی جو اس شے کے ساتھ قائم ہو. شے کی صفت ہونے کا معنی یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ قائم ہو وہی اس کی صفت ہے. لا کما یزعم المعتزلہ، ویسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ خیال کر لیتے ہیں کیا من انہ متکلم بکلام هو قائم بغیرہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت متکلم تو ہے لیکن ایسے کلام کے ساتھ جو کلام اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے، مثلا لسان جبریل کے ساتھ قائم ہے، ذات رسول کے ساتھ قائم ہے، لوح محفوظ کے ساتھ قائم ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے متکلم ہونے کا معنی؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت متکلم ہے یعنی ایجاد کلام فرماتا ہے لوح محفوظ میں یا لسان جبریل پر یا ذات رسول میں، تو ایجاد کلام فرماتا ہے. تو موجد ان کے نزدیک متکلم بے معنی موجد کلام ہوا. یاد رہے بچوں، متکلم وہی ہوگا نا جس کے ساتھ صفت کلام قائم ہو، جس کے ساتھ قائم ہو کلام. وہ متکلم نہیں ہوگا جو کہ ایجاد کرے. جیسے کہ ایک شخص کپڑا رنگ رہا ہے تو کپڑا رنگنے میں اسود، اس نے سیاہی سے کپڑے کو رنگا تو سیاہی سے جب کپڑے کو رنگا تو کپڑا اسود ہوگا. ایجاد کرنے والا رنگنے والا شخص اس کو اسود نہیں کہا جائے گا. اس لیے ان کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ متکلم ہے بے معنی موجد کلام، یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے. در حقیقت بظاہر ان کے کلام سے یہ لگتا ہے جیسے یہ لوگ اللہ رب العزت کے لیے صفت کلام ثابت مانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ متکلم غیر کے متکلم ہے لیکن ایسے کلام کے ساتھ جو غیر کے ساتھ قائم ہے، یعنی موجد کے معنی میں. اور موجد کے معنی میں جو موجد کلام ہو وہ متکلم نہیں کہلاتا ہے، نہ عرفاً نہ لغتاً. لغتاً وہی اسی کو متکلم کہیں گے جس کے ساتھ معنی کلام قائم ہو. اس لیے ان کی بات یہ عرف اور لغت کے خلاف ہے. تو اب انہوں نے بے معنی موجد جو مانا نا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے صفت تکلم کے قائل ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے. لیکن چونکہ جب موجد کے معنی مان لیا تو ان کا مقصود یہی ہے کہ صفت کلام کی اللہ سے نفی کرنا. ان کا یہی مقصود ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے صفت کلام کو ثابت مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ مان کر اس کو غیر کے ساتھ قائم مانتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ غیر کے ساتھ جب قائم ہوگا تو اللہ کی صفت ہوگا ہی نہیں. وہ صفت کسی بھی شے کی صفت ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ اسی کے ساتھ قائم ہو. اس لیے معتزلہ کا یہ قول لغتاً اور عرفاً ہر طریقے سے باطل ہے.
اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا لا کما یزعم المعتزلہ، ویسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ خیال کر لیتے ہیں من انہ متکلم بکلام هو قائم بغیرہ، کہ اللہ رب العزت متکلم ہے ایسے کلام سے جو کہ کلام اس کے غیر کے ساتھ قائم ہے، لیکن مرادہم نفی کون الکلام صفت اللہ، لیکن معتزلہ کی مراد اور ان کا مقصود وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کو صفت بنا کر کلام اللہ رب العزت کی صفت ہو اس کی نفی کرنا ان کا مقصود ہے، نہ کہ اللہ کی صفت ہونے کا اس بات کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو، ایسی صفت کا اس بات کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ جب ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے تو وہ اس کی صفت ہوگا ہی کیوں؟ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے معتزلہ کا قول بھی باطل ہے۔ اچھا، معتزلہ نے اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کہا تو ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ثابت ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کو عالم تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر تو کہتے ہیں، قادر تو کہتے ہیں، لیکن قدرت کے بغیر، علم کے بغیر، اس کے بغیر، یعنی وصف کے قائل ہے اور صفت کے قائل نہیں ہے۔ انہوں نے صفات کا اس بات کیوں نہیں کیا، وصف کا اس بات کیا سے صفات کا اس بات کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج صاحب شرح یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے یہ سمجھا کہ اگر صفات کو ثابت مانا جائے تو صفات کو ثابت ماننے کی، اللہ کے لیے صفات اگر ثابت مانی جائے تو ایسی صورت میں وہ ظاہر بات ہے وہ صفات حادث تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گی پھر وہ، اور قیام حوادث اللہ کی ذات کے ساتھ محال، اس لیے وہ صفات قدیم ہوں گی، اور جب صفات قدیم ہوں گی تو صفات اشاعرہ کے قول پر 7 ہیں صفات حقیقیہ، اور ماتریدیہ کے قول پر 8 ہیں صفات حقیقیہ، اور بعض لوگوں کے نزدیک تکوین کو تفصیل کے ساتھ الگ الگ کر کے ہر ایک کو صفت حقیقیہ قرار دیا ہے ماوراء النہر کے علماء نے، تو ان کے نزدیک تو بے شمار صفات ہیں اور سب کے سب قدیم ہوں گی، تو تعدد قدمہ لازم آ جائے گا، اور جو قدیم ہوتا ہے متاخرین کے قول میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ واجب بھی ہوتا ہے، تو جہاں پر تو تعدد قدمہ جیسے لازم آئے گا ویسی تعدد وجبہ بھی لازم آ جائے گا، اور تعدد واجب یہ منافی توحید ہے۔ اس لیے صفات کے اس بات میں معتزلہ کہتے ہیں کہ صفات کا اگر اس بات کر دیا جائے تو توحید کی نفی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے کہا کہ صفات کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِبْطَالَ التَّوْحِيدِ، کہ جب معتزلہ نے تمسک اور استدلال کیا اس بات سے کہ اثبات صفات میں توحید کا ابطال ہے، کیوں؟ لما انہا موجودات قدیمہ، کیونکہ صفات اگر ثابت ہوں گی تو وہ موجودات قدیمہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہوں گی فَيَلْزَمُ قِدَمُ غَيْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے غیر کا قدم لازم آئے گا، اور غیر اللہ قدیم اگر ہوگا تو تعدد قدمہ لازم آئے گا، بل تعدد الوجبہ، بلکہ کیا لازم آئے گا؟ تعدد وجبہ۔ کیوں؟ تعدد واجب لذات ہی کیوں لازم آئے گا؟ علامہ وقعت الاشارۃ الیہ فی کلام المتقدمین، جیسے کہ علماء متقدمین کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو قدیم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور متاخرین کے کلام میں اس بات کی تصریح بھی ہے کہ واجب الوجود بذات وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات ہیں، تو صفات کو بھی انہوں نے واجب مانا، یعنی ترادف کا بھی قول کر لیا ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تعدد وجبہ اور تعدد قدمہ لازم آیا، اور جو تعدد واجب ہو تو یہ منافی توحید ہے۔ اس لیے انہوں نے تائید کے طور پر ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے نصارہ نے 3 قدمہ مانے، 3 وجبہ مانے، اس بنا پر وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو 7 یا 8 قدمہ مانے؟ اسی لیے صاحب شرح نے ان کے اس قول کو پیش کیا وقد کفرت النصارى باثبات 3 من القدماء، نصارہ کی تکفیر کر دی گئی ہے کہ انہوں نے 3 قدماء کا اس بات کیا، فما بال 8، تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو کہ 8 قدماء مانے یا 8 سے زیادہ قدماء مانے، جیسے کہ علماء ماوراء النہر نے
ہر صفت تکوین کے ہر فرد کو الگ الگ قدیم مانا۔ تو اس کا یہ استدلال معتزلہ نے کر لیا اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعدد قدم لازم آئے گا، تعدد وجہ لازم آئے گا، اور یہ منافی توحید ہے۔ اور نصارہ کی تو تکفیر اس لیے کر دی گئی کہ انہوں نے 3 قدمہ مانے، تو پھر یہاں پر تو بے شمار قدمہ ہو جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں تکفیر اور اشراک لازم آئے گا، اس لیے انہوں نے صفات کی نفی کر دی۔ یہ معتزلہ نے استدلال کیا تھا، تو مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے آنے والے قول سے ان کے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ جواب کی طرف اشارہ کیا، مصنف نے کہا اشارہ الی الجواب بقولہ، مصنف نے اپنے اس قول سے ان کے جواب کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ مصنف کا قول ہے وہی اللہ ہوا ولا غیر، صفات باری تعالیٰ ہیں لیکن اس کی ذات کا نہ عین ہے اور نہ ہی اس کی ذات کا غیر ہے، نہ عین ذات ہیں اور نہ ہی غیر ذات ہیں۔ یہ غیر ذات نہیں ہے، تو جب غیر ہے ہی نہیں صفات باری تعالیٰ، نہ ہی ذات، ایک صفت اللہ کی ذات کی غیر ہے اور نہ ہی صفات آپس میں ایک دوسرے کی غیر ہیں، جب تغیر ہے ہی نہیں تو انفکاک بھی نہیں ہو سکتا ان کا ایک دوسرے سے۔ جب ایک دوسرے سے انفکاک نہیں ہو سکتا، تغیر نہیں ہو سکتا، تو اور تعدد اور تکسر یہ موقوف ہے انفکاک اور تغیر پر، مغایرت پر، اور یہاں پر تغیر جب انفکاک ہے، تغیر کا توقف ہوتا ہے کس پر؟ انفکاک پر، اور انفکاک یہاں پر جب ہوتا نہیں ہے، جب کہ وہ غیر ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں تعدد قدمہ یا تکسر وجب لازم نہیں آئے گا، جیسے کہ معتزلہ نے استدلال کیا تھا۔ فرماتے ہیں یعنی ان صفات اللہ تعالی لیست عین الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا نہ عین ہے ولا غیر الذات، اور نہ ہی غیر ذات ہے۔ جب غیر ذات ہے ہی نہیں فلا یلزم قدم الغیر، تو اللہ تعالیٰ کی غیر کا قدم لازم نہیں آئے گا، ولا تکسر القدمہ، اور نہ ہی قدمہ کا تکسر لازم آئے گا۔ اب جو انہوں نے کہا تھا کہ نصارہ کی تکفیر اس لیے کر دی گئی کہ انہوں نے 3 قدمہ مانے تھے، تو کیا حال ہوگا ان کا جو 8 قدمہ مانے؟ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نصارہ کی تکفیر جو کی گئی تھی کہ 3 قدمہ انہوں نے مانے ہیں، کیونکہ اگرچہ انہوں نے صراحت نہیں کی ہے 3 قدمہ کی، لیکن ان کی بات پر 3 قدمہ کا ہونا لازم آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا اس بات کیا، اور اقانیم ثلاثہ یعنی وجود، علم اور حیات، 3 کا انہوں نے اس بات کیا، اور انہوں نے وجود کا نام اب رکھ دیا باپ، اور علم کا نام ابن رکھ دیا، اور حیات کا نام روح القدس رکھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی زعم کیا، یہ بھی خیال کر لیا کہ اقنوم علم یہ بدن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہو گیا، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو دیکھیے انہوں نے انتقال کا زعم کیا نا، اقنوم علم کا انتقال کا زعم کیا، اور انتقال ہو گیا تو ان کے قول پر انتقال ہو رہا ہے، اور جہاں پر انتقال ہو تو وہاں پر انفکاک تو ہو جائے گا، تو انہوں نے انفکاک کے جواز کا قول کر لیا، انفکاک و انتقال کے جواز کا قول کر لیا انہوں نے۔ اس لیے اقنوم علم جب منتقل ہو گیا، منفک ہو گیا، تو اب ان کے نزدیک ذات الہی کا وہ غیر ہو گیا، اور جب ذات الہی کا غیر ہو گیا اور پھر اس کو قدیم مانے تو تعدد قدمہ ان کے قول پر تو لازم آئے گا، کیونکہ وہ غیر اللہ کو وہ قدیم مان لے رہے ہیں، اس لیے تعدد قدمہ ان کے قول پر لازم آئے گا، ہمارے قول پر لازم نہیں آئے گا جبکہ ہم صفات کو قدیم مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفات باری تعالی اللہ تعالیٰ کی غیر نہیں ہے کہ تعدد قدمہ لازم آئے، کیونکہ تعدد موقوف ہے مغایرت پر، انتقال پر، اور ہمارے یہاں پر انتقال اور مغایرت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْقُدَمَاءِ الْمُتَغَيِّرَةِ، نصارہ نے اگرچہ قدماء متغیرہ کی صراحت نہیں کی، ولیکن لزمہم ذالک، لیکن ان کو یہ بات لازم آئی۔ کیوں؟ لأنہم اثبتوا الاقانیم الثلاثہ، کیونکہ انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا اس بات کیا، یعنی وجود، علم اور حیات کا، اور انہوں نے وجود، علم اور حیات کو علی سبیل اللفظ اب اور ابن اور روح القدس اس کا نام رکھ دیا۔ وزعموا، اور انہوں نے خیال یہ کیا ان اقنوم العلم قد انتقل الى بدن عیسیٰ علیہ السلام،
کہ اقنوم علم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدن کی طرف منتقل ہو گیا، تو انہوں نے جب انتقال کا زعم کر لیا فجوزوا الانفکاک والانتقال، تو انہوں نے انفکاک و انتقال کو جائز قرار دے دیا، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا۔ فکانت ذوات متغائرہ، تو ان کے قول پر ذوات متغائرہ ہوں گی، اور ذوات متغائرہ پھر ان کو قدیم مانا جائے تو تعدد قدما، ذوات متغائرہ میں تعدد قدما لازم آئے گا، تو ذوات متغائرہ ہوئیں تو ذوات اب ان کو قدیم مانا جائے تو ذوات قدیمہ ہوئیں، اور ذوات قدیمہ کا تعدد محال ہوتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمارے نزدیک قدماء متغائرہ لازم نہیں آئیں گے، اس لیے معتزلہ کا یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ وہ شارح نے یہ فرمایا تھا کہ مصنف نے معتزلہ کے جواب کی طرف اشارہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اجابہ مصنف نے جواب دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اشارہ فرمایا ہے۔ یہ اشارہ سے یہ بتایا شارح نے کہ مصنف کے قول سے معتزلہ کے استدلال کا جواب ضمناً معلوم ہوتا ہے، صراحتاً نہیں، ضمناً معلوم ہوتا ہے۔ جواب دینا مصنف کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ذات واجب کے مقابلے میں صفات کا حکم بیان کرنا مقصد ہے مصنف کا۔ اگر جواب دینا مقصد ہوتا تو صرف غیریت کی نفی پر اکتفا کرتے، کیونکہ عینیت کی نفی کا جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے صرف اپنا مقصد یعنی صفات کا حکم بیان کرنا مقصود تھا وہ بیان کیا ہے، اگرچہ اس سے ضمناً معتزلہ کا جواب بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے شارح نے فرمایا اشارہ الی الجواب۔ بات سمجھ آئی بچوں؟